السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اسباب صحت و مرض۔ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو پارٹس میں، ایک ہے اسباب بدنیہ اور دوسرا ہے اسباب خارجیہ یا اسباب بادیہ۔ اسباب بدنیہ اس کی دو قسم ہیں، اسباب سابقہ اور اسباب واصلہ۔ اسباب بادیہ یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے باہر سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری جو حالت ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا اگر ہماری کوئی سابقہ حالت ہے تو اس کو مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر ہم بیمار ہیں تو یہ اسباب خارجیہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہو کر ہمیں ہماری بیماری کو ختم کرے گا، ٹھیک۔ یا اگر ہم بیمار ہیں تو یہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہو کر اس بیماری کو مینٹین کریں گے، برقرار رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسباب خارجیہ میں حرارت، برودت اور مائکرو آرگینزمز شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسباب سابقہ یہ ہمارے جسم کے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بالواسطہ ہمارے جسم میں یا تو کوئی نئی حالت پیدا ہوگی یا سابقہ حالت برقرار رہے گی۔ فار ایگزامپل امتلائی اخلاط سے عفونت ہوگی اور عفونت سے حما ہوگا۔ امتلائی اخلاط اور حما کے بیچ کا جو واسطہ ہے وہ عفونت ہے، یعنی کہ امتلائی اخلاط سے حما عفونت کے تھرو ہوگا۔ اب ہے اسباب واصلہ، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بلا واسطہ ہمارے جسم میں یا تو کوئی نئی حالت پیدا ہوگی یا سابقہ حالت برقرار رہے گی۔ فار ایگزامپل عفونت سے بلا واسطہ حما ہوتا ہے، عفونت اور حما کے بیچ میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب جو اسباب ہم نے مکمل کیے ہیں ان کا ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں جن کا ہونا لازمی ہے۔ فرسٹ ون، سبب کی قوت فاعلہ قوی ہو، یعنی کہ جو شمتا ہے سبب کی وہ سٹرونگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری، جسم میں استطاعت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ جسم میں کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ سبب اور جسم کی مواصلت اتنی دیر تک ہو کہ اثر ظاہر ہو جائے۔ یہاں ہمارے اسباب مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ ویڈیو ارکان پر آئے گا۔